ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے اپنی پیٹھوں پر، کب؟ من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ ان کے پاس ہدایت واضح ہو گئی. یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں، بیسیکلی تو منافقین کی طرف ہی اشارہ ہے، جو پھر گئے تھے اپنی پیٹھوں پر، اس کے بعد کہ ہدایت ان کے اوپر واضح ہو گئی. یعنی ہدایت کی بات آ گئی، سمجھ آ گئی، سب سامنے آ گیا، اسلام بھی لے آئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر گئے. یعنی اب جب اسلام کے ایسے احکامات سامنے آنے لگے جن میں کچھ ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا، تو اب ان سے تو وہ نہیں سمجھتے کہ ہم ان کو کر سکتے ہیں، یہ تو بڑے مشکل کام ہے، تو اب پھرنے لگے. الشیطان سول لہم، شیطان نے آسان کر دیا ان کے لیے، وَأَمْلَى لَهُمْ، اور امیدیں دلائیں ان کو لمبی امیدوں میں ڈال دیا. املا لہم ایک تو شیطان کی طرف سے سمجھا جائے تو یہ مانا ہے، یعنی شیطان نے ان کو ایسا تھپکی دی کہ دیکھو ابھی تمہارا کوئی وقت ہے یہ سب کرنے کا، ابھی تو تمہاری جوانی ہے، کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو ڈینجر میں ڈالنے کی. اگر منافقین کے لحاظ سے سوچا جائے کہ قتال کی آیات آئیں اور اس کے بعد ان کا تو شیطان نے اب تو ان کو لمبی امیدیں دلانے شروع کر دی. ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، ابھی تو بڑے کام کرنے ہیں، ابھی تو میں نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، تو ابھی میں اس طرح کی چیزوں میں پڑ جاؤں، جہاد کے لیے نکلو، اس کے لیے نکلو، یہ تو نہیں ہم سے ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ارتداد کیا، یعنی جو پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے سامنے سب کچھ واضح تھا. ٹھیک ہے، یہ ایک معنی ہو گیا. اور دوسرا املا لہم کی کا فائل اللہ تعالیٰ کو اگر کرا جائے تو اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی، ان کو لمبی ڈھیل دے دی کہ ٹھیک ہے جو تم نے کرنا ہے کرو. سمجھ آئے؟ اب اس کے اندر ہم یہ بھی دیکھیں کہ ایک تو وہاں کے معاشرے کی بات ہو رہی ہے، ہمارے سامنے بھی تو ہدایت واضح ہو گئی ہے. ہمارے سامنے بھی تو قرآن آ گیا، ہم نے سن لیا، ہم نے سمجھ لیا، اتنے پارے ہم نے پڑھ لیے. اس کے بعد ہمارا ری ایکشن کیا ہے؟ کیا ہم اس کو اپناتے ہیں، لیتے ہیں، یا اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں؟ اگر تو اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ شیطان نے آسان کر دیا وہ معاملہ، یاد رکھیے. اور شیطان پھر لمبی امیدیں دلاتا ہے، پھر انسان یہ سمجھ کے سوچ کے سامنے سب کچھ آ بھی گیا ہے، سن کے بھی، اس کے بعد ایسا لمبی امیدوں میں انسان کو لگا دیتا ہے شیطان کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے کر ہی لیں گے، ابھی کو ضروری ہے ابھی کرنا ہے، یہ کام ہو جائے پھر کر لوں گی، وہ ہو جائے پھر کر دوں گی، ابھی تو زندگی میں بڑی چیزیں ہیں میری کرنے کی، ابھی تو بڑے کام ہیں میرے کرنے کے. پھر شیطان ایسی چیزوں میں الجھاتا ہے انسان کو کہ وہ یہ جو اس نے پڑھا، جو سنا، وہ سب پیچھے رہ جاتا ہے. اس کو اللہ نے روشنی دکھائی اور وہ پھر اندھیروں میں چلا گیا، اس نے یہ چھوڑ چھاڑ دیا سب کچھ. قرآن پڑھ کے پھر اس کے بعد لمبی امیدیں کیا ہیں؟ دنیا کی چیزوں کی امیدیں، دنیا کے کاموں کی، دنیا کی مصروفیات کی. قرآن کی طرف آئے تھے، قرآن کو سیکھا تھا، سمجھا تھا، اس کے بعد لمبی امیدوں میں شیطان نے ان کو ڈال دیا. ایسی مصروفیات میں، ایسے مشاغل کے اندر سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے، پھر گئے واپس پھر انہی چیزوں پہ چلے گئے جو پہلے کیا کرتے تھے. ایسا ہوتا ہے نا، انسان سمجھتا ہے کہ جب میرے سامنے تبین لہم الہدی والی بات ہے کہ واضح ہو گئی ہدایت، تو اب شاید ایسے ہی ہوگا کہ میں سیدھا ہی چلتا رہوں گا. ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ لوگ پھر بھی جاتے ہیں اور شیطان کیسے ان کے لیے آسان کر دیتا ہے، وہ ان کو اس طرح الجھاتا ہے کہ ان کو یاد ہی نہیں رہتا کبھی کچھ پڑھا تھا، کبھی کچھ سمجھا تھا، کبھی ہمارے سامنے ہدایت بھی واضح ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے. کتنے ہی لوگ ہیں پڑھ کے سمجھ کے پھر واپس دنیا کے جنبیلوں میں ایسے پڑ گئے کہ ان کو یاد ہی نہیں ہے کبھی کہ ہم نے کیا سیکھا تھا.
اللہ اکبر، دل الٹ جاتے ہیں پھر. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا ما نزل اللہ، اس چیز کو جو نازل کی اللہ نے، سنطیعکم فی بعض الامر، ان قریب ہم اطاعت کریں گے تمہاری بعض معاملات میں. یعنی ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں یہ پلٹ جاتے ہیں اور شیطان جو لمبی ان کو امیدیں دلاتا ہے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ کیوں یہ پیٹھ پھیر جاتے ہیں؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے جو اپنے دوست بنا لیے ہیں، جب یہ ان سے ملتے ہیں تو ویسے ہی ہو جاتے ہیں. ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ جیسے ہی، ہم وہی کریں گے جو تم کہتے ہو نا. ہم بعض معاملوں میں سارا تھوڑی ہم نے ان کا ہی مان لینا. یہاں پہ مراد للذین کرہوا ما نزل اللہ سے مراد ہیں ان لوگوں سے، کہتے ہیں جنہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو نازل کی اللہ نے. یعنی بعض کہتے ہیں یہود یا جو بھی اللہ کے دین کو نہیں ماننے والے کفار، ان سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم بعض چیزوں میں تو تمہاری ہی مانیں گے، سب کچھ نہیں ہم نے ان کا مان لینا. یعنی ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے جیسے ہو جاتے ہیں، ان کو بھی تو کچھ کرنا ہے نا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، منافقت کی اگر کوئی ایک بات جو لی جائے نا کہ اصل پرابلم کیا ہے جس کی وجہ سے منافقت جنم لیتی ہے، یہ مرض انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اصل کیا پرابلم ہے، ایک بات اگر بیان کی جائے تو وہ ایک بات ہے دنیا کی محبت. اسی سے وہ شاخیں نکلتی ہیں کہ اب اپنا فائدہ جدھر نظر آئے گا ادھر کوئی لڑک جائیں گے، جدھر نقصان نظر آئے گا وہاں سے بھاگیں گے. کہیں جان کے اوپر بن گئی ہے، جنگ پہ جانا پڑ رہا ہے تو یہاں سے بھاگ رہے ہیں. کہیں وہاں پہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا پتا کل کو یہی جو دوسرے لوگ ہیں یہی اوپر آ جائیں اور مسلمانوں کو خسارہ ہو تو ان کے ساتھ بھی بنا کے رکھو نا. یعنی کہیں پہ بھی ہمیں نہ نقصان ہو، ہماری دنیا کو نہ نقصان ہو، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے گھر بار، ان چیزوں کو نہیں نقصان ہونا چاہیے. اسی وجہ سے اسلام بھی لے کر آ گئے، اسی وجہ سے ان سے بھی دوستیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی جا کے بیٹھتے ہیں. یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ بات کرنا برا ہے، بلکہ بات تب بری ہے جب لوگوں کے اندر ان ہونے کے لیے، جس کو آج ہم کہتے ہیں نا ان ہونا، لوگوں میں ان ہونے کے لیے ان کے جیسے بن کے بیٹھے. آج تو دیکھیں کوئی آپ کو فائدہ تھوڑی ہے کہ بھئی یہاں پہ آپ اسلام میں اس وجہ سے آئے، اسلام آنے میں فائدہ تھا یا وہاں تھا. آج کا مرض یہ ہے کہ اسلام میں آنا ہے کہ یہاں پہ بھی اچھا مل جائے، بھئی آخرت بھی ہماری اچھی ہو جائے. یہ تو پتا ہے کہ اسلام کے اندر آخرت اچھی ہو جاتی، لیکن دنیا کا بھی کوئی نقصان نہ ہو. وہاں جا کے بھی ان کے اندر بھی ان ہونا ہے تاکہ وہ بھی ہمیں اچھا سمجھے. وہ شاید مال نہ کچھ دیں یا کچھ ہے، بس ان ہونے کی شوق یا تلاش کہ بس وہ بھی ہمیں اچھا ہی سمجھے. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی ایکسٹریمسٹ ہے یا کوئی ملا نہیں ہو. جب ان کے پاس بیٹھ جائیں تو ان کی جیسی باتیں کرنا شروع کر دیں، ان کے جیسے بن کے بیٹھیں اور ان کو یہ بتائیں کہ نہیں اصل میں نا یہ میں حجاب وغیرہ یہ بائے وغیرہ میں تو بس یہ تھوڑے ایسے ہی پہن لیتی ہوں، کبھی کبھی پہن لیتی ہوں، ایسے ہر وقت نہیں. میں اس طرح سے مجھ سے بھی نہیں پہنے جاتے، میں بھی اس طرح، تاکہ وہ لوگ بھی سمجھیں کہ یہ بہت زیادہ ایکسٹریم نہیں ہے، تاکہ ان کو بھی ہاں کبھی موقع مل جائے تو نماز پڑھ لیتی ہوں، ورنہ ایسا نہیں کہ میں ہمیشہ ہی پڑھتی رہتی ہوں. مطلب ایسی باتیں کرنا کہ دوسرے کو، یہ تو جسٹ میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، ایسی باتیں کرنا کہ دوسرے کو یہ باور کرانا، دوسرے کو یہ میسج دینا کہ ہم بہت زیادہ کوئی دینی نہیں ہے، ہمیں ملانی نہ سمجھ لینا، یہ سٹگما نہ مجھ پہ لگ جائے، یہ نام نہ کوئی مجھے دے دے. کیونکہ ان کو تو لو گریڈ دیکھتے ہیں نا، خود بھی ہم لو گریڈ دیکھتے ہیں، تو پھر آپ یہ کیسے برداشت کریں کہ یہ ہمیں ایسا سمجھ لیں گے. اگر خود کے اندر یہ قدر ہوتی کہ دین پہ چلنے والا تو بہت اچھا ہوتا ہے، یہ تو اچھی بات ہے، تو کبھی ایسا نہ کہتے. لیکن اب پرابلم کیا ہے کہ اب اپنے نظر کے اندر بھی ان کی کوئی قدر نہیں ہے، تو اب کیسے اب ماڈرن بنے، اب مصیبت ادھر بھی پھنس گئے ہیں، ادھر آ گئے تو بس اللہ توبہ کی باتیں، بس آپ کو کیا پتا، بس ہم تو اتنے گناہگار، ہم تو ایسے، جب ادھر گئے تو پھر ویسے بن کے بیٹھ گئے، پھر پہچانا ہی نہیں چاہتا یہ لوگ کبھی کوئی دین کی بھی کوئی محفل میں آنے والے ہیں یا کچھ سیکھنے والے ہیں. ڈبل فیس،
وہ ڈبل فیس بھی کیوں ہوتا ہے؟ نہیں پیچھے آپ جڑ جا کے اگر دیکھیں گے نا تو وہی دنیا کی محبت، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، وہ سب کس وجہ سے ہے؟ پیچھے دیکھو دنیا کی محبت کہ بس ہم ان رہیں، سب ہم سے راضی رہیں، ادھر بھی راضی ادھر بھی خوش ادھر بھی خوش، بس ہم ہر جگہ ہم بڑے پاپولر ہیں، ہم بہت ان ہیں، ہم دیکھو ہر جگہ ہم فٹ ہیں. تو یہ ہے منافقوں کی اصل مصیبت، اور اسی وجہ سے وہ کہیں چین سے بیٹھ ہی نہیں پاتے تھے. ان کو سکون اسی لیے نہیں ملتا تھا کہ کیا کریں، ادھر کو خوش کرتے تو ادھر نہ ناراضگی ہو جائے، ادھر کچھ کرتے تو ادھر نہ ناراضگی ہو جائے. تو یہ آپ دیکھیں اسی وجہ سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ جائیں تو کسی کو یہاں نہ پتا چل جائے کہ ہم اس طرح کی باتیں وہاں پہ کرتے ہیں یا ہمارے یہ ایکشنز ہیں. جب ادھر آئیں تو ان کو نہ پتا چل جائے، پھر چھپا کے رکھتے ہیں یہ باتیں، پھر کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم بھی کوئی اچھے ایسے دین کے کام کرنے والے ہیں. یہ ان کا مسئلہ تھا. اگر آپ آج بھی دیکھیں تو آج بھی اس قسم کی چیزیں ہیں، ایسے کیریکٹرز ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ آج وہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی ہمیں یہاں کو مال غنیمت ملے گا، ہمیں یہاں پہ کوئی ایسا ملے گا، لیکن کیریکٹر ضرور ہے. اب اس میں یہاں پہ ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ جیسے جیسے بہت اہم بات ہے، یہ غور سے سنے میری بات، پینسل رکھ دے. جیسے جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں نا، وہ کفر اور منافقت بڑھتے جا رہے ہیں، اسلام اجنبی ہوتا جا رہا ہے. ایسے وقت میں بہت زیادہ یہ ضرورت ہے کہ جو حق اور باطل کی کشمکش ہے اس میں ہم اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ ہم کہاں ہیں. Who are we standing with؟ ایک ملک کے صدر نے کہا تھا کہ ہمیں بتاؤ کہ تم ہمارے ساتھ ہو کہ تم ان کے ساتھ ہو. یعنی ایک بات ویسے بتا رہی ہوں کہ دنیا میں بھی ہر کوئی چاہتا ہے کہ کلیئر کیا جائے تمہارا سٹینس کیا ہے، تم کس کے ساتھ ہو. ڈگمگاتے لوگوں میں شامل ہوں گے، تذبذب میں رہیں گے، تو پھر یہ دیکھ لیں یہ لوگ تھے منافقین جو ایسے تھے، کبھی مومنوں کے ساتھ کبھی کافروں کے ساتھ، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو اپنے بارے میں ہم نے طے کرنا ہے، ہم نے پکے مومنوں کے ساتھ ہونا ہے، اس جماعت میں شامل ہونا ہے، یا ہم نے دوسری جماعت میں ہونا ہے. اب ضروری نہیں ہم جس میں بھی ہوں اس میں ہم آگے ہوں اور ہم لیڈ کر رہے ہوں، لیکن کم از کم ہم جس جماعت میں بھی ہیں ان کے حمایتی رہیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو دل سے اچھا سمجھیں، چاہے ادھر ہیں چاہے ادھر ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں طرف ہی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم دونوں طرف ہی ہیں تو اللہ کے ہاں ہم کسی ایک طرف تو ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں یہ ارتداد اس وجہ سے ہے، یہ پھرنا اس وجہ سے ہے کہ یہ جا کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں، ہم آپ کی بھی اطاعت کریں گے بعض معاملات میں، یعنی ہم کرسمس آپ کی منا لیں گے، ہم ہولی آپ کی کر لیں گے، ہم شادیاں آپ کے مطابق کر لیں گے، ہم یہ آپ کے مطابق کر لیں گے. تو یہ نہ سمجھو کہ ہم بالکل ہی ان کی طرف ہو گئے ہیں. ہم یہ تہوار آپ کے والے بھی مناتے ہیں، ہم ویلنٹائن آپ کا بھی کر لیں گے، ہم یہ آپ کا بھی کر لیں گے، تاکہ ان کو بھی تو خوش رکھنا ہے. ورنہ تو بالکل ہی ہم ایکسٹریمسٹ ہو گئے، سارا توڑی ادھر کا کر لینا کہ بس سب کچھ ادھر ہی کر لیں. واللہ یعلم اسرارہم، اللہ جانتا ہے ان کے راز. یہ چھپا کے رکھیں جتنا مرضی، خفیہ رکھیں، ان کے دلوں کے اندر جو چور ہے وہ اللہ کو پتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا فکیف، پھر دیکھیں دنیا کے اندر تو تم دیکھتے ہو چاہتے ہو کہ سب اچھا رہے، دونوں طرف ہماری سٹینڈنگ رہے، دونوں طرف ہمارے لیے جگہ رہے. اس وقت کیا ہوگا؟ اذا توفتہم الملائکۃ، جب فرشتے فوت کریں گے ان کو، تب بتاؤ. یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ جو منافق کی سزا ہے نا وہ وہی ہے جو کہ کافر کی ہے.
منافق کا یہ نہیں کہ اس کو اس وجہ سے کچھ زیادہ کوئی اس کو لیوریج مل جائے گی کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا تھا. نہیں, کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے لیے, کوئی اس کو سہولت نہیں ملے گی کہ وہ کلمہ پڑھنے والا تھا, نمازیں پڑھنے والا تھا. وہ منافق ہے تو پھر اس کا بھی وہی انجام ہے جیسے کہ کافروں کے لیے کہا گیا قرآن کے اندر کہ جب ان کی جانیں نکالنے کے لیے فرشتے آئیں گے تو کہیں گے, اپنے ہاتھ پھیلا پھیلا کے ان کی طرف کہیں گے نکالو ان جانوں کو اب, اور تمہارے لیے جلنے کا عذاب ہے. تو ان کی بھی حالت یہ ہوگی کہ فرشتے ان کو ماریں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر. اسی لیے نفاق بہت بری چیز ہے, اتنی بری چیز ہے کہ یہ کفر کے انجام تک انسان کو لے جاتی ہے. جو کفر کا انجام ہے وہی اس کا انجام ہے, کوئی مختلف نہیں ہے. ان کی ذلت تب سے شروع ہو جاتی ہے. یہ حال ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو اس وقت آج تو تم بڑے بنے پھر رہے ہو, آج تو ہر طرف فائدے, آج تو ہمارا کہیں نقصان نہ ہو جائے, آج تو ایسے نہ ہو جائے, اس کی فکر ہے. اس وقت کیا حال ہوگا جب موت آئے گی. حالانکہ دنیا میں منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے چہرے پہ نہ مارا جائے. اگر کسی کو سزا بھی دینی ہو تو پھر بھی چہرے کو نہ مارا جائے. اللہ تعالیٰ نے چہرے کو اکرام دیا, عزت دی ہے, تو چہرے پہ مارنے سے منع کیا گیا. لیکن موت کے وقت ان کے چہروں پہ مارا جائے. چہرہ بہت سینسیٹیو جگہ ہوتی ہے, اس پہ ان کو مارا جائے گا. اللہ اکبر, استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے موت کے دردناک منظر کو دکھا دیا. دیکھو الٹے پاؤں پھرنے کا انجام تمہیں سمجھ آ گئی تھی نا, سمجھ آ گئی تھی, پھر بھی تم پھر گئے, پھر بھی تم لمبی امیدوں میں پڑ گئے. یعنی سمجھ آنے کے بعد انسان کا پھرنا کتنا برا ہے, سوچیں. ایک بندہ ہے اس کو سمجھ ہی نہیں ہے, اس کو پتا ہی نہیں. ایک بندہ پتا ہے پھر بھی ڈھیٹ ہو کے کرے گا, اس کے اوپر زیادہ غصہ آتا ہے نا کہ تمہیں پتا تھا تم نے پھر یہ کیا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو اتنی سخت ناپسند ہے. دنیا میں تو انسان گھومتا پھرتا رہتا ہے اور سوچتا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. پر یہ آزادی لمیٹڈ ہے, زیادہ دیر کی نہیں ہے, ہمیشہ کی نہیں ہے. یہ اللہ نے آزادی دی بھی ہے, تو اس کو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ بھول گیا. اس طرح کی حرکتوں کا پھر یہ انجام ہے. ذالک, یہ بھی انہم, بوجہ اس کے کہ بے شک, یعنی یہ کیوں ہے, کیوں انجام ان کا ایسا ہوا. اس لیے کہ بے شک اتبعوا ما اسخط اللہ, انہوں نے اس کی پیروی کی جس نے غصہ دلایا اللہ کو. انہوں نے وہ کام کیے ہیں جن سے اللہ کو غصہ دلایا, اللہ کو ناراض کیا انہوں نے. وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ, اور انہوں نے کراہت کی اس کی رضا کی, اس کی رضا کو پانے سے کراہت کی. یعنی کیا مطلب ہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی. یہ انجام ان کا اس لیے ہوا کہ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اللہ ہم سے ناراض ہے, ہم سے راضی ہے, کیا ہے. ان کو کوئی شوق ہی نہیں تھا اللہ کو راضی کرنے کا. وہ کام کرتے تھے جو اللہ کی ناراضگی کے تھے. کبھی انسان غور کرتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اس میں اللہ کی خوشی ہے یا اس میں ناراضگی ہے. اگر کوئی غور ہی نہیں نہ کرتا, اگر کسی کو یہ پرواہ ہی نہیں, آئی ڈونٹ کیئر, میری زندگی ہے میں جو مرضی کروں, تو وہ انہی میں شامل ہے جس نے اتباع کی ان چیزوں کی کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں اور ناپسند کرتا ہے اس کی رضا کو. اللہ کی رضا تو اس میں تھی کہ ایمان لاتے اور اس پہ جم جاتے, سمینا واتانا کرتے, اپنی ہر چیز کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے. مگر ان کو اللہ کی رضا کہاں چاہیے تھی, ان کو تو اپنے فائدے دیکھنے تھے نا. تو بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کے ہوتے ہیں, ان کو انسان ڈھٹائی کے ساتھ اس طرح سے کرتا رہے کہ مجھے ہی پرواہ, آئی ڈونٹ کیئر. یہ تو پھر انسان کو اس انجام تک پہنچا دیتی ہے کہ جو یہاں پہ کہا گیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ موت بھی ہر ایک کی کوئی بہت خوشگوار نہیں ہوتی. کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں
جن کی وجہ سے موت تکلیف دہ ہو جاتی، اور ایک وجہ یہاں پتہ چلی، پرواہ نہ کرنا کہ اللہ کس میں خوش ہوتا ہے کس میں ناراض ہوتا ہے، بس میری خوشی ہو جائے، دیٹس انف۔ اللہ خوش ہے یا نہیں خوش ہے اس کا کبھی سوچنا ہی نہیں، یہ بھی برے انجام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور کیا بات برے انجام تک پہنچاتی ہے؟ جب حق واضح ہو گیا پھر ارتداد کرنا، پھر بھی پھر جانا۔ اور جگہوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے جب اللہ کی آیات سے تکبر کیا جائے، یعنی ان کا انکار کیا جائے، تب بھی تکلیف دہ موت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح اور جگہ پہ ہے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا جائے، جب اللہ کی رضا کو ناپسند کیا جائے، تب بھی موت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پر ناحق باتیں جب کی جائیں، یعنی دین میں ایسی ایسی چیزیں شامل کر لیں جو اللہ نے بتائی نہیں، ناحق اللہ کے اوپر لگا دینا، نہیں اللہ کا حکم ہی ہے، بدعات بھی اس میں آ گئی، تو دین کا حلیہ ہی کچھ اور سے اور بنا کے رکھ دیا۔ یہ اللہ کے اوپر باتیں بنانا ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، ہاں اللہ نے یہ چاہا ہے اور ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ یہ سب چیزیں تکلیف دہ موت کی وجہ بنتی ہیں۔ اور یہاں پہ ایک وجہ آپ کو پتہ چل ہی گئی، تو انہوں نے اللہ کی ناراضگی کا راستہ اختیار کیا، اور جو ایسا کرے گا پھر کیا ہوگا؟ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ اب انسان سوچتا ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ کوئی نیکیاں بھی تو کرتے ہوں، ان کی نیکیوں کا کیا بنے گا؟ کیا ان کی نیکیاں نہیں ان کو بچا لیں گی؟ نہیں، ایسے لوگوں کی نیکیاں اللہ نے ضائع کر دیں، یعنی جو وہ اچھے کام کوئی کرتے ہوں گے، کوئی چیریٹی ورک کیا، کوئی جماعت سے نمازیں پڑھ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، لیکن جب دلوں میں ہی منافقت ہے، جب تمہیں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کہ تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو یا راضی کر رہے ہو، تو پھر نیک اعمال بھی ضائع ہو گئے۔ اب کتنی دفعہ ذکر آیا نا، اور آگے بھی آئے گا کہ نیک اعمال کس کس طرح ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان میں کفر بھی ہے، ان میں شرک بھی ہے جس سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس میں ریاکاری بھی ہے جس سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، حرام کمائی سے کمایا ہوا مال، یعنی جو حرام کمائی ہے اس سے بھی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور پھر شراب پینے سے بھی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، نجومیوں کے پاس جانے سے بھی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، تکبر سے ضائع ہو جاتی ہیں، جوئے سے ضائع ہو جاتی ہیں، اور تنہائی میں اللہ سے بے خوف ہو جانے سے بھی ضائع ہو جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، ان سے آگے بڑھ جانا، آگے ہم سورہ حجرات میں پڑھیں گے، اس سے بھی ضائع ہو جاتی ہیں نیکیاں۔ نیکیوں کے ضائع ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس لیے انسان کبھی بھی اس چیز کے اوپر نہ زوم کرے کہ جی میں تو اتنے حج کر کے آ گئی، میں نے تو اتنی زکوٰۃ دے دی، میں تو اتنے صدقہ کرتی ہوں کہ بس میں تو تہجد اتنی پڑھتی ہوں، میں تو اتنی نیک ہو گئی ہوں، میں تو کلاسیں اتنی لیتی ہوں، میں تو اتنے کام کرتی ہوں نیکی کی، اتنی بھاگ دوڑ کرتی، میرا تو سارا دن اسی میں گزرتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا، اللہ چاہے تو وہ اعمال کو ضائع کر دے، اٹ ڈزنٹ نیڈ کہ نا آپ کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، کوئی چیز کسی کے لیے لے کر جاتے ہیں، وہ اس کو ایکسپٹ کرے یا نہ کرے یہ تو اس کی مرضی ہے نا، آپ نہیں ٹھونس سکتے کسی پہ نہیں تم نے ضروری لینا۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی ہم یہ جو کام کر رہے ہیں نا، ہم یہ تھوپ نہیں سکتے کہ بس اب اس نے ضروری ایکسپٹ کرنے، اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ قبول کر لینا ان کو۔ اور ایک بزرگ تھے تو وہ اپنے لیے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میرے حج کو میرے اعمال نامے میں قائم رکھنا، اس لیے کہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کئی ریاکاری سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کئی احسان جتانے سے بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ احسان جتانا بھی ایسی چیز ہے کہ ایک دن انسان کا دماغ میں آیا، کسی سے نیکی کی بھی تھی اور اس سے کوئی ناپسندیدہ رویہ اس سے ملا، تو اب اتنا غصہ آیا، اتنا افسوس ہوا کہ اس کے ساتھ تو میں نے یہ کیا تھا اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا، فون اٹھایا اور اس کو تڑ تڑ سنا دی، یاد نہیں ہے تو فلانے وقت میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، یاد ہے فلانے وقت میں تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، بھول گئی ہو سارا کچھ، تو ساری نیکی غارت۔ تو ہم خود ہی اس دنیا میں بعض دفعہ ایسے عمل کرتے ہیں کہ نیکیاں ضائع ہو جاتی، شرک، ریاکاری اور تکبر اور یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ تو انہوں نے بھی ایسے کام کیے ہیں تو اللہ نے ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی پہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بس شوق ہوا تو کسی کا بھی نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں۔ انسان خود کوئی ایسے کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ چلے جاؤ، تمہارے سارے نیکیاں بھی ضائع۔
اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور سب سے زیادہ خسارے میں وہی ہے کہ جو یہاں پہ محنت کرے, مشقت کرے. نیکی کرنا آسان تھوڑا ہی ہے, ظاہر ہے اس کے لیے محنت لگتی ہے نا, نفس کو بھی مارنا پڑتا ہے, کیا کیا کرنا پڑتا ہے, کتنی چیزیں پیچھے چھوڑ کے آپ نیکی کا کام کرتے ہیں نا, اس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. لیکن اگر وہ ضائع ہو جائے کتنا پھر غصہ آئے گا. سوچیں ایسے ہی ہے, مثال کے طور پہ کسی نے پائی جمع کر کے پائی جمع کی اتنے اس دن کے لیے کہ میں گھر خریدوں گی. اب جب سودا کر لیا, گھر کا سب کچھ ہو گیا, تو واپس آ کے دیکھا کہ پیسوں کو آگ ہی لگ گئی اور سارے پیسے جل گئے, سب نوٹ جل گئے, ایک بھی باقی نہ رہا. تو اس کو کتنا دکھ ہوگا, کتنا افسوس ہوگا کہ میں نے کتنی محنت کی. اب جب وہ دن آیا, وہ وقت آیا لینے کا, تو اس وقت ہی میرے پاس نہیں. قرآن میں اس کی مثال بھی ہے سورہ بقرہ میں. ایک آدمی عمل کرتا ہے, اس کے پاس ایسی ہے جیسے باغ ہے, اس کے اندر ہر طرح کے ثمر لگا ہوا ہے. پھر جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کی اولاد بڑی ہو جاتی ہے, اس وقت اس کے اس باغ کو آگ لگ جاتی ہے. اب وہ خود بھی نہیں, اولاد اس کی چھوٹی ہے, اب وہ خود بھی نہیں کام کرنے کے قابل اور اولاد بھی نہیں کام کرنے کے قابل, اولاد بھی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اس وقت اس کا کیا حال ہوگا. یہی ان لوگوں کا حال ہے جو دنیا میں نیکیاں کرتے رہے اور پھر اس کے بعد اپنی نیکیوں کو خود لائٹر پکڑا اور آگ لگا دی, جلا دیا خود. تو قیامت کے دن جا کے اب جب نیکیوں کی ضرورت ہے, وہاں پہ کچھ بھی نہیں, سب خود جلا دی. تو نیکیاں جل بھی جاتی ہیں, نیکیاں ضائع بھی ہو جاتی ہیں. آپ نے اور سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی, ایک دم آپ نے بس اتار کے ایسے کرنے لگی اور وہ ڈرین میں چلی گئی, اور آپ کو اتنا دکھ ہوتا ہے, یہ کیا ہوا. تو کسی کے ساتھ کبھی ایسا, اللہ تعالیٰ معاف کرے, ایسا کبھی دنیا میں اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہو گیا ہو, تو اس کو اندازہ ہے کہ کس طرح کی پھر افسوس اور تکلیف ہوتی ہے. لیکن سوچیں اس کا حال جو قیامت کے دن جا کے اعمال نامہ کھولے اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں. کیا ہوا, یہ ریز ہو گئی, سب ڈیلیٹ کا بتنا. آپ نے ایک ای میل لکھی, پورا اکثر یہ ایسا چیز ہو جاتی, پوری لکھ لی, اتنی لمبی کہانی لکھی, اتنی ریسرچ کی, ایک دم پاور آف ہو گئی اور سارا کا سارا ضائع ہو گیا, اور آپ اپنا سر پکڑ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. تو چھوٹی چھوٹی دنیا میں جو مثالیں ہیں نا, ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تکلیف کتنی ہوتی ہے. حالانکہ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں. سوچیں جب انفینٹ لائف سامنے ہو اور اب اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچا, تو وہ کتنا خطرناک ہے. اور وہ سوچ کے آیا کہ میں تو بہت سیف ہوں, میں تو بڑا اچھا ہوں, میرے پاس تو کافی عمل ہے. وہ اس زوم میں رہا, اس خوش فہمی میں رہا, اور یہاں پہ دنیا میں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے یا راضی ہو رہا ہے. اس کو اللہ کی رضا کی چاہت نہیں تھی. جیسے کہ ایک ہوتا ہے ایک انسان ہر وقت اس کے اندر لگا رہے کہ اللہ تو کس میں راضی ہے, میں وہ کام کروں, مجھے اللہ کی رضا چاہیے. وہ تلاش میں رہتا ہے. اس نے اس چیز کی فکر نہیں کی, اس کی پرواہ نہیں کی, ڈنٹ کیئر. اللہ راضی ہو نہیں ہو, کبھی سوچا ہی نہیں ان چیزوں کو, اعمال ضائع ہوگا. استغفر اللہ. اس چیز سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے.